السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا میں چنئی ایک جگہ ہے، آپ میں سے وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ انڈیا میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں تو پتہ ہی ہے۔ وہاں پر پچھلے چند دنوں پہلے ایک سائیکلون آیا تھا جس کی وجہ سے چنئی میں بہت تباہی مچی۔ نتیجتاً بہت سارے لوگوں کی جو پراپر ہاؤسنگ میں نہیں رہتے تھے، سلمز میں رہتے تھے یا مختلف ایسی جگہوں پر رہتے تھے جہاں پراپر ہاؤسنگ نہیں ہے، ان کی زندگیاں اتنی متاثر ہوئیں کہ وہ بے گھر ہو گئے۔ چنئی میں یہ فلڈ کیوں آیا؟ ریزن اس کا بتایا جاتا ہے ٹراپیکل سائیکلون۔ اللہ سبحانہ و تعالی چنئی والوں پہ رحم کرے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس وقت خدشات بہت بڑھ چکے ہیں، اس چیز کے لیے نہیں کہ فلڈ مزید آئے گا، بلکہ اس چیز کے لیے کہ وہاں پر بہت تیزی سے بیماریاں پھیلنے کے امکانات ہیں۔ یعنی مسکیٹوز، مچھر جو ہیں ان سے پھیلنے والی بیماریاں، خراب پانی سے پھیلنے والی بیماریاں، وہاں کا انفراسٹرکچر جو خراب ہوا ہے، پائپس وغیرہ ٹوٹ گئے ہیں، گندا صاف پانی مکس اپ ہو گیا ہے، نتیجتاً کوئی وہ پانی پیے گا تو بیمار ہو جائے گا، مختلف بیماریاں لوگوں کو لگ سکتی ہیں۔ انفراسٹرکچر کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو چکا ہے سرٹن ریجنز میں۔ اب ہماری یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور انہیں ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ کچھ لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ لوگ بھی چنئی کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ میں اس درس کی وساطت سے یا اس لیکچر کی وساطت سے یا اس بات چیت کی وساطت سے آپ کو کچھ ایجوکیشنل چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید یہ چیزیں آلریڈی پتہ بھی ہوں۔ میں نے ایک ورڈ یوز کیا، ٹراپیکل سائیکلون۔ سائیکلون کیا ہوتا ہے کہ ہواؤں کی ایسی شدت ہوتی ہے، زمین میں ہوں تو ٹورنیڈوز کی شکل میں اختیار کرتے ہیں، اور ایسی ہوائیں ہوتی ہیں ٹورنیڈوز کے بڑے بڑے گھر اڑا کے پھینکتے، اور ٹرک تو ایسے اڑتے ہیں جب ٹورنیڈوز آتے ہیں آپ کے پتے ہوں جیسے، بڑی بڑی چیزوں کو ایسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، جب گزرتے ہیں کھیتوں میں سے تو تباہی مچا دیتے ہیں ٹورنیڈوز۔ یہی کام پانیوں میں ہوتا ہے، سائیکلونز کی صورت میں اٹھا کے پانی ایسا آتا ہے نا جس کی کوئی حد نہیں، ہوائیں ہوتی ہیں شدید، فلڈنگ ہوتی ہے، اور اس کو آپ کسی بھی مین پاور کے تھرو روک نہیں سکتے، نہ اس کو آپ بریک کر سکتے ہیں۔ دی اونلی سولوشن از ٹو ایویکویٹ، خالی کر دیں وہ جگہیں تاکہ انسانی جانوں کو بچایا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سر یہ ٹراپیکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، ٹراپیکل کو سمجھنے سے پہلے نا آپ کو پہلے ایکویٹر کو سمجھنا پڑے گا۔ آئیے آپ کو تصویروں کی مدد سے سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ زمین سمجھ لیں کہ اگر ایسے بچھا دی جائے تو زمین کے دو پولز ہیں، نارتھ اور ساؤتھ۔ ان دونوں پولز کے درمیان ساری زمین ہم نے ایسے بچھا دی ہے۔ اب اس بچھی ہوئی زمین کا سینٹرل پوائنٹ جو ہوگا نا، جو بالکل اس کا درمیانہ حصہ ہوگا، جہاں سے امیجنری لائن گزر رہی ہے، اسے ایکویٹر کہتے ہیں۔ ایکویٹر کے پیرلل دو لائنز جا رہی ہیں، ایک ساؤتھ پول میں کی طرف اور ایک نارتھ پول کی طرف، تو بالکل جو اس کی پیرلل لائنز جا رہی ہیں انہیں ٹراپک کہتے ہیں۔ یہ ٹراپک لائنز جو ہوتی ہیں، ان ٹراپکس کے نام بھی ہیں، اور ان ٹراپکس کی نام لائنز جو ہیں، اس کے اندر جو ریجنز آتے ہیں انہیں ٹراپیکل ریجنز کہتے ہیں۔ اور یہاں پر جو سائیکلون آیا ہے وہ ٹراپیکل ریجن میں آیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا نیچے کا حصہ اور انڈیا کا سارا کے سارا، آلموسٹ سارا کے سارا ساؤتھ انڈیا، یہ سب ٹراپیکل ریجن میں ہے، جبکہ پاکستان کا کوئی حصہ ٹراپیکل ریجن میں نہیں آتا۔ اچھا، ٹراپیکل ریجن میں جو پھل اگتے ہیں انہیں آپ ٹراپیکل فروٹس کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے سر مینگو تو ٹراپیکل فروٹ کیٹیگرائز ہوتا ہے، لیکن نان ٹراپیکل ریجن جیسے پاکستان ہو گیا، وہاں پر بھی مینگو ملتا ہے، اور پاکستان کا مینگو تو ساری دنیا میں مشہور ہے اور ون آف دا بیسٹ مینگوز ہے، بلکہ کچھ لوگ تو دی بیسٹ مینگو آف دا ورلڈ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ پھل جو ہے یہ جن درختوں سے آیا ہے، یہ درخت اوریجنیٹ ٹراپیکل ریجن میں ہوتے ہیں،
مینگو اس مناسبت سے ٹراپیکل فروٹ کہلاتا ہے. بعض ٹراپیکل فروٹس جو ہے وہ نان ٹراپیکل ریجنس میں بھی گرو ہو جاتے ہیں. اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے اتنی امپروومنٹس تو کر لی ہے سیڈنگ میں کہ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ بھی آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ ٹراپیکل ریجنس کیا ہوتے ہیں، ٹراپکس کیا ہوتے ہیں، ایکویٹر کس کو کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں سائیکلون یہ کیا ہوتا ہے. تو اینی وے آئی وانٹیڈ ٹو یوز دس اپرچونیٹی ٹو ٹرین اینڈ ٹیچ یو گائز. میں اس چیز کو ایک سمجھ لیں اس موقع کی مناسبت سے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا بھی چاہتا تھا، انفارمیشن بھی دینا چاہتا تھا، معلومات بھی دینا چاہتا تھا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. اور دیکھو یہ تمام علوم جو ہے نا، ان کے سیکھنے میں، ان کو جاننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے ہاں جب ہم ان چیزوں پر بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں سر یہ آپ تو اسلامک چینل نہیں ہے یہ. تو بھائی یہ ساری چیزیں آپ کو کس نے کہا کہ اسلام سے باہر کی چیزیں ہیں؟ اسلام تو مکمل ضابطۂ حیات ہے. ہم تو یہاں فزکس پر بھی بات کر چکے ہیں، ہم تو یہاں بایولوجی پر بھی بات کر چکے ہیں، ہم یہاں پہ فلسفی پر بھی بات کر چکے ہیں، اور مختلف اور ٹاپکس پہ بات کرتے رہتے ہیں. مقصد آپ کے علم میں اضافہ ہے، تعلیم ہے. اگر علم نقصان دہ نہیں ہے تو اس کا حاصل کرنا نفع بخش ہے. اور یہ ان علوم میں سے ہے جو آپ کو آپ کی ان انوائرمنٹ کے بارے میں، آپ کی اس زمین دھرتی کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں آپ رہتے ہو، جہاں کی نعمتوں کو آپ استعمال کرتے ہو. تو جس جگہ پہ آپ رہتے ہو، جہاں کی نعمتوں کو آپ استعمال کرتے ہو، تو اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے اور اچھی بات ہے. ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کسی محلے میں رہتے ہو پر محلے کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، تو آپ سے جب کچھ پوچھا جائے گا تو مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو صرف اپنے گھر کا پتہ ہے، میں گھر سے نکلتا ہوں اور سیدھا سڑک پکڑتا ہوں اور نکل تو ایسے محلے میں ایسے آپ کو لوگ نہیں ملیں گے نا، کیونکہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کی آپ کو نالج تو ہوتی ہے، انفارمیشن تو ہوتی ہے. تو زمین پہ ہم رہ رہے ہیں، جب تک ہماری حیات ہے ہم اس کے بارے میں جاننا تو ہونا، جانکاری تو ہونی چاہیے، انفارمیشن تو معلومات تو ہونی چاہیے. اینی وے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگین ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، وہ تمام مخلوقات پر رحمان ہے، وہ سب کو دیتا ہے، وہ بے نیاز دیتا ہے، چاہے اس کو کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کیونکہ وہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے. تو سب کا خالق اور سب کا مالک جو ہے، اس نے جب ہمیں تخلیق فرمایا ہے تو ہماری سسٹینیبلٹی کے لیے اس نے چیزوں کو فراہم بھی کیا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں کرے، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.